ایران پر حملہ اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت۔ 28 فروری 2026 کو جو ہوا وہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ایک جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر اچانک ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ اسی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ہوئی ہے۔ خامنئی کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور بہو بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس خبر نے پوری دنیا کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس واقعے نے پورے مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ کی ہوا بدل کر رکھ دی ہے اور لوگوں کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ اب معاملہ صرف بیان بازی یا دھمکیوں تک محدود نہیں رہا، اب خطرناک جنگ ہوگی، کیونکہ خامنئی کی غیر موجودگی میں ایران ہار مان لے گا ایسا فی الحال ممکن نہیں۔ جواباً ایران نے بھی خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے جان لیتے ہیں کہ سپریم لیڈر کو امریکہ اور اسرائیل نے کیسے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے 28 فروری 2026 کو ایک آپریشن شروع کیا جسے انہوں نے ایپک فیوری کا نام دیا۔ امریکی بیان کے مطابق حملہ امریکی وقت کے مطابق رات کے 1:15 پر شروع ہوا۔ انہوں نے ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل اور ڈرون لانچنگ پیڈز اور ملٹری ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ سب کچھ 1 گھنٹے کے اندر ہوا۔ زمین اور سمندر تینوں راستوں سے انتہائی درست نشانے داغے گئے۔ اس کے علاوہ پہلی بار خود کچھ ڈرونز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا جو صرف تباہی پھیلانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے اسرائیل نے بھی حملے کیے اور انہوں نے اس آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رائزنگ لائن، شیر اور سورج اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے فلیگ کا نشان ہوا کرتا تھا۔ مطلب اسرائیل یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ ایران میں نظام بدلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس کے تقریباً 200 فائٹر جیٹس نے ایک ساتھ پرواز بھری اور ایران میں 500 مقامات پر بمباری کی۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مہینوں سے اس کا پلان بنا رہا تھا، یعنی مذاکرات صرف ایک بہانہ تھے، اصل منصوبہ حملے کا تھا۔ سب سے بڑا سوال یا نشان یہ ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت کیسے ہوئی۔ اس نیوز کا سب سے پہلا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ اس وقت تک ایران کا کوئی سرکاری بیان نہیں آیا تھا۔ پھر رائٹرز نے ایک سینئر اسرائیلی افسر کے حوالے سے اس کی تصدیق کی۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے حملے کے لیے وہ وقت چنا جب خامنئی اپنے سب سے قریبی ساتھیوں علی شمخانی اور علی لاریجانی کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر میٹنگ کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس خفیہ میٹنگ کی تصدیق ہوئی، مشن شروع کر دیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلا حملہ سپریم لیڈر پر ہی کرنا ہے تاکہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ شفٹ نہ ہو سکیں۔ تہران کے انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر میں اب صرف تباہی دکھائی دے رہی ہے۔ آیت اللہ خامنئی صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ اس پورے نظام کی بنیاد تھے جو 1989 سے ایران کو لیڈ کر رہے تھے۔ مشرق وسطی میں حزب اللہ، حماس اور حوثی جیسے گروہوں کو متحد کرنا اور انہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک دیوار بنانا انہی کا کارنامہ تھا۔ امریکہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک خامنئی موجود ہیں ایران کے حوصلوں کو پست کرنا ناممکن ہے۔ حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس افزودہ یورینیم کی انتہائی مقدار جمع ہو چکی تھی جس سے وہ 10 ایٹمی بم بنا سکتا تھا۔ جب ایران نے عالمی ادارے IAEA کو معائنے سے روکا تو امریکہ اور اسرائیل نے اسے اپنی بقا کا مسئلہ بنا لیا۔ خامنئی کا سفر مشہد کی گلیوں سے شروع ہوا جہاں وہ 19 اپریل 1939 کو پیدا ہوئے، قید و بند کی مصیبتیں جھیلی۔ 1981 میں ایک قاتلانہ حملے میں اپنا دایاں ہاتھ کھو دیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ 1981 سے 1989 تک صدر رہے اور امام خمینی کے بعد سپریم لیڈر بنے۔ آج ایران ایک زخمی شیر کی طرح ہے جس کے پاس ابھی بھی بدلہ لینے کے لیے کافی سارا اسلحہ موجود ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اب ایران پر ہیں کہ وہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا جواب کیسے دیتا ہے۔